اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی پیسے کے اسراف کی، اور اس میں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں تک پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور پھر کیا چیز ہے کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا اسراف کے ضمن میں آ جائے گا۔ عام طور پہ ایک جو چیز ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے ہم لوگوں کے، وہ یہ ہے ہر مہنگی چیز خریدنا اسراف ہے۔ یہ تصور پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ آپ ہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے بہت اچھی بات کل بتائی، مثال بہت اچھی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں گھر میں، اب آپ چاہتی ہیں کہ کپڑا آپ کا پائیدار رہے، کافی دن آپ کے پاس چلتا رہے، اس لیے آپ جب اس کپڑے کو دھوتی ہیں تو آپ کون سا صابن استعمال کرنا چاہیں گی؟ آپ بازار اگر جائیں گی تو آپ کو ایک بڑی رینج نظر آئے گی صابنوں کی، بہت اعلیٰ درجے کے ڈٹرجنٹ بھی موجود ہیں جو کہ خریدنے میں بتائیے سستے ہیں، سستے تو نہیں ہیں، مہنگے ہیں، اور بہت کم معمولی قیمت کے صابن بھی موجود ہیں جو کہ بہت سستے ہیں۔ تو آپ کون سا صابن لینا چاہیں گی؟ اگر آپ زیادہ پیسہ خرچ کر کے اعلیٰ درجے کا ڈٹرجنٹ لیتی ہیں تو آپ کا کپڑا محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے وہ ٹکیا کیوں نہیں لی، آپ نے یہ پاؤڈر کیوں لیا، کوئی ڈٹرجنٹ آپ نے کیوں لیا، آپ تو بہت فضول خرچ ہیں، آپ تو اسراف کر رہی ہیں، کیا ان کی بات درست ہوگی؟ یہ شدت پسندی ہے دین میں۔ ایسا مزاج انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت للاسلام۔ تو فضول خرچی میں اور مہنگی چیز خریدنے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مہنگی چیز خریدنا فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں اسراف کا کہ ضرورت کی چیز پر زائد پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اگر ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے تو پھر تو اسلام میں خواہشات پوری کرنے کی تو گنجائش ہونی نہیں چاہیے تھی۔ خالی تم جو ہو نیڈس کے لیول پر زندگی گزارو، ہم سے کہہ دیا جاتا۔ تم ضروریات زندگی کی حد تک چیزوں کو خریدو، خواہشات پر تو پیسہ خرچ کرنا گناہ قرار دے دیا جاتا۔ اللہ کر سکتا تھا، کچھ مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے۔ اگر یہ مزاج اسلام اختیار کرتا تو ہم کمیونزم کی طرف چل پڑتے، ہم رہبانیت کی طرف چل پڑتے۔ رہبانیت کا مزاج یہی ہے کہ اپنے نفس کی کسی خواہش کو پورا مت ہونے دو، خواہشات تو گناہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، انسان کے اندر اللہ نے فطری خواہشیں کچھ رکھی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کچھ چیزوں کو لینا جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ وہ خواہشات جو کہ شریعت کی حدود کو توڑ کر پوری ہوں، ان سے روکا گیا ہے ہم کو۔ یہ نہ ہو کہ تم شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، اب یہ اسراف اور تبذیر میں چیز چلی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں تسرفو کا ترجمہ حد سے گزرنا۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے مت گزرو۔ حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں سے۔ اگر مسرف کا ہم مطلب یہ سمجھیں کہ کسی نے اپنی خواہش پر پیسہ خرچ کیا، اب وہ مسرف ہو گیا، تو پھر تو آپ دیکھیے سونا پہننا گناہ، کیا سونے کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ کیا سونا پہننا، گولڈ پہننا ضرورت ہے؟ تو پھر سونا پہننا گناہ ہونا چاہیے تھا نا؟ کیا گناہ ہے؟ اسراف کیا ہوگا سونا پہننے میں کہ سونا اتنا خرید لیا، سیٹ اتنے لے لیے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو پھر یہ تو اسراف کیا۔ پہ کیوں خریدا آپ نے وہ سیٹ جب آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے؟ اگر سونا خریدا ہے، چاہے 1000 تولے سونا آپ کے پاس ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں اور آپ دیتی ہیں، الحمدللہ۔ بس حساب کا خیال رکھیے گا، حساب دینا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، 1000 تولے کا حساب دینا ہوگا، وہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہ تقویٰ ہے جو 1000 تولہ خریدنے سے انسان کو روک لیتا ہے۔ تو فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فتوے کی، ہم تقوی کے لیول کی بات نہیں کر رہے۔ ہر انسان کا تقوی کا لیول الگ ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں فتوے کی۔
فتویٰ جہاں تک ہے، فتوے کا تعلق، سونا خریدنے کی بھی اجازت ہے، پہننے کی بھی اجازت ہے، اور کوئی اللہ نے کیپ نہیں لگائی، کوئی سیلنگ نہیں بتائی کہ بس 2 تولے سے زیادہ نہیں خرید سکتے، یا تم 20 تولے سے زیادہ نہیں خرید سکتے، کوئی کیپ نہیں لگی۔ ان نیچرل ہیں یہ چیزیں۔ لباس ہماری ضرورت ہے، موٹا جھوٹا لباس پہن کے ضرورت پوری ہو گئی، جسم ڈھک گیا، ڈھک جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے ریشم کیوں بنایا؟ کیا ریشم پہننا گناہ ہے؟ ریشم ہمیشہ مہنگا رہا، سیٹن ہمیشہ مہنگا رہا، کمخواب، بروکیڈ، یہ چیزیں ہمیشہ بہت مہنگی رہیں، کیا ان کو پہننا گناہ ہے؟ اگر ریشم پہننا اسراف ہے تو پھر اسراف تو گناہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریشم پہننا گناہ ہوا۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم زندگی کو کہاں، کس ڈائریکشن میں لے کر چلے جائیں گے؟ شدت پسندی کی طرف چل پڑیں گے ہم بالکل مناسٹک وے آف لائف میں پڑ جائیں گے جا کر، جو کہ انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے والا طریقہ زندگی ہے، غیر فطری طریقہ ہے۔ اتنی شدت پسندی جب اختیار کی جاتی ہے زندگی میں، اور اپنے آپ کو جج کرنے میں یا دوسروں کو جج کرنے میں، تو زندگی میں خشکی آنے لگتی ہے، روکھا پن آنے لگتا ہے، اور مزاجوں کے اندر تلخی، مزاجوں کے اندر سختی آنے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسان پہنتا ہے، وقتی طور پہ تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں۔ اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے، جو ہیرے خرید کر خوش ہو رہا ہے خرید لے، اور جو ہیرا خرید کے خوش نہیں ہوتا نہ خریدے، لیکن خود ہیرا نہ خریدنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر نہ سمجھے۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ 2 خواتین ہیں، دونوں پیسے والی ہیں، دونوں افورڈ کر سکتی ہیں ڈائمنڈز خریدنا۔ ایک اتنی شوقین ہے، وہ جہاں کہیں جاتی ہیں کبھی ہیرے کی انگوٹھی لے لی، کبھی ہیرے کا بریسلیٹ لے لیا، کبھی سیٹ لے کر پہن لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ انہی کی لیول، انہی کے سٹیٹس کی ایک اور خاتون ہے، وہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں، وہ بھی صاحب حیثیت ہیں، ان کو شوق ہی نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہتی، کہتی کون سنبھالے گا، چھوڑو، وہ نہیں لیتی۔ نہ لیں، کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا، کوئی کسی سے افضل یا سپیریئر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو سب سے زیادہ باعزت وہ ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے جو ہیرا نہیں پہنتا، جو ریشم نہیں پہنتا، یہ تو نہیں کہا۔ سلیمان علیہ السلام بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین تقوی والے تھے، لباس بھی بہترین، اللہ کی نظر میں بھی بہت اعلیٰ تھے۔ اور ابو جہل یا کوئی اور اس قسم کا انسان، وہ اچھا لباس ہو سکتا ہے نہ پہنتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کوئی باعزت تو نہیں تھا۔ تو معیار تو تقویٰ ہے۔ اب جس نے ہیرا نہیں خریدا، اب وہ اپنے بارے میں عجب کا شکار ہو جائیں، احساس برتری کا شکار ہو جائیں، اپنے بارے میں ان کو گمان ہو جائے کہ دیکھو میں کتنی متقی ہوں کہ میں خرید سکتی ہوں تب بھی نہیں خرید رہی، یہ دیکھو کیسی دنیا دار عورت ہے، قرآن پڑھتی ہے پھر بھی ہیرے خریدتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دے گی اپنی ان خیالات کا، اپنی اس سوچ کا؟ تکبر ہے نا، یہ تو تکبر میں مبتلا ہو گئی، وہ اپنے آپ کو اس نے اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ سمجھ لیا۔ تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کسی کو شوق ہوتا ہے، کسی کو شوق نہیں ہوتا۔ جس کو شوق نہیں وہ نہ لے، جس کو شوق ہے لے لے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اگر ہم اس ٹرینڈ کو فالو کریں کہ مہنگی چیز خریدنا اسراف ہے، پھر تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری بند ہو کے رہ جائے، کاروبار ختم ہو کے رہ جائے۔ اب اگر سونا خریدنا اسراف میں شامل ہے، اس لیے کہ سونا مہنگی چیز ہے، اور مہنگی بھی کیا، صرف خواہش، دور دور ضرورت سے تعلق نہیں سونے کا، تو ہیرے کے بارے میں بتائیے نا، پھر ہیرا خریدنا جائز ہونا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سونا اور ریشم مسلمان امت کے مردوں پر تو حرام کیا ہے، خواتین پر حرام نہیں کیا، ہم پہن سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اسامہ بن زید جو تھے وہ بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے۔ ایک دفعہ چھوٹے سے تھے تو گر گئے، رونے لگ گئے جیسے بچے گرتے ہیں اور روتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، پیار کیا، ان کے گھٹنے وٹنے جھاڑے،
اور آپ ان کے کپڑے جھاڑتے جاتے تھے اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے۔ دیکھیں اس حدیث سے کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ عورتوں کی فطری خواہش ہے پہننا اوڑھنا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا زیور پہننا تو آپ یہ کہتے اسامہ کے بارے میں کہ ہم اسامہ کا بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، آپ تو یہ بات نہ فرماتے۔ تو اس خشکی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس کا ہم آج کل مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ ہم متقی ہونے کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کرتا، اور جو زیادہ متقی ہے وہ نہ صرف اپنی خواہش پوری نہیں کرتا، وہ کسی اور کی بھی خواہش پوری ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس پر وہ فوراً فتویٰ لگا دیتا ہے اسراف کا۔ تو یہ اسراف کا فتویٰ لگانے سے پہلے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کبھار قیمتی لباس پہنا۔ یہ نہیں کہ آپ کو بہت شوق تھا قیمتی لباس پہننے کا، آپ نے اس لیے پہنا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں قیمتی لباس پہننا اسراف نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر نیا جوڑا پہنتے تھے، بعض روایات میں تو آتا ہے کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے۔ امام مالک جن کا کہ مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، تو کیا وہ نعوذ باللہ مسرف ہوں گے؟ روز نیا جوڑا بناتے تھے، پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے کسی شاگرد کو دے دیا کرتے تھے۔ چلے روز بھی نہیں بناتے ہوں گے، ہفتے میں ایک بناتے ہوں گے، چلو مہینے میں ایک بناتے ہوں گے، تو یہ اسراف نہیں ہے۔ یاد رکھیے اسراف کا ڈیفینیشن چیزوں کو لے لے کر جمع کرتے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسرے کو استعمال کرنے دینا، یہ اسراف بن جاتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا لباس بھی بہت خوبصورت ہو اور میرا تو جوتا بھی بہت خوبصورت ہو، شاید یہاں تک اس نے کہا کہ میرا کوڑا بھی بہت خوبصورت ہو، وپ وہ بھی بہت خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ فرما سکتے تھے نا کہ تم جب سستا کپڑا پہن کر اپنا جسم ڈھانک سکتے ہو، تم کو کیا ضرورت ہے خوبصورت لباس پہننے کی؟ چھوڑو، اسراف مت کرو، خوبصورتی اسراف ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بدصورتی ہو، بے ڈھنگا پن ہو، خشکی ہو، اور خوبصورتی کو ہم نے اسراف سے ریلیٹ کر دیا۔ چیز خوبصورت ہے، ٹیسٹ فل ہے، اچھی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اسراف ہو رہا ہے۔ اب اسی ہیرے والی مثال کو اور آگے بڑھا لیجئے۔ آج کے حساب سے کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، خواتین کو ہیروں کا ہوتا ہے، مردوں کو گاڑیوں کا ہوتا ہے نا۔ کوئی ہے پیسے والا ہے، وہ ہر سال نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کو جا کر کہیں گے کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ بتائیے، ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ تم نے ہر سال نئی گاڑی خریدی ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے؟ یا بتائیے کہ ہم یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ سوزوکی اور ٹویوٹا تک جو گاڑیاں ہیں اس میں بیٹھنے والے تو جنت میں جا سکتے ہیں، اور ٹویوٹا سے آگے جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں جائیں گے جنت میں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں نا، تاکہ ہمارے دماغ میں کلیئر ہو پکچر، ہم اس سختی میں نہ چل پڑیں۔ یہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ کل آپ قرآن پڑھ کر نکلیں اور آپ ہر ایک کی طرف انگلی اٹھا کر ان کو کنڈیم کر رہی ہوں کہ تم بھی اسراف کرتے ہو، تم بھی اسراف کرتے ہو، تم بھی فضول خرچ ہو، تم میں تو تقویٰ ہی نہیں ہے۔ یہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص ہے، وہ مرسیڈیز میں بیٹھتا ہے یا وہ رولز رائس میں بیٹھتا ہے یا اس کا پرائیویٹ جہاز ہے، جہنم میں جائے گا اس لیے؟ یہ معیار ہے؟ یہ نان ایشوز ہیں، ان کو نان ایشوز سمجھیے۔ کسی نے 1000 کا جوڑا پہنا یا 10,000 کا پہنا، یہ سب نان ایشوز ہیں۔ ایشو کہاں بنتا ہے؟ جب دکھاوا کیا جائے۔ اگر معاشرہ ایسا بن گیا ہے اور معاشرے کا رجحان، معاشرے کا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کو بھی جج کرنا کہ کون دکھاوا کر رہا ہے کون نہیں، یہ تو پھر جو کر رہا ہے وہی جان سکتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز سے بچنا ہے، دکھاوے سے۔ دکھاوے کے لیے مت پہنیے، دکھاوے کے لیے گاڑیاں مت خریدیے، دکھاوے کے لیے ہیرا مت خریدیے، دکھاوے کے لیے اچھا گھر مت سجائیے۔ لیکن اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے تو کر لیجئے۔ بعض دنیا میں لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، حرام نہیں کماتے، لیکن مزاج ایسا ہے ان کا کہ سستی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی۔
وہ مہنگی چیز ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کو مطلب نہیں ہے اس بات سے کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کس کو پتا چلا کس کو پتا نہ چلا، لیکن وہ سستی چیز لے ہی نہیں سکتے. ان کو مزہ نہیں آتا، خوشی نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو لے لیں برانڈیڈ چیزیں. کوئی اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ وہ ڈیزائنر کلوتھس پہنتا ہے. اب ذاتی طور پہ آپ سادگی اختیار کرنا چاہتی ہیں، الحمدللہ یہ چیز اچھی ہے، یہ عزیمت کا راستہ ہے. اپنے لیے اگر آپ نے معیار بنا لیا کہ میرے پاس اتنا زیور ہے مجھے نہیں خریدنا، اور الحمدللہ آپ ہلکی رہیں گی خود اللہ کے ہاں. 1000 تولے والی خاتون جب اپنا حساب کتاب دینے لائن میں لگی ہوں گی، آپ جو ہیں وہ فاسٹ لین سے انشاءاللہ تعالی جنت میں جا چکی ہوں گی. آپ نے کہا یہ تھا 5 تولے، 1 تولہ اس کو دیا 1 تولہ اس کو دیا، ختم. اگر کسی کے پاس 1000 جوڑے تھے، وہ کھڑی ہوں گی لائن کے اندر، 1000 جوڑوں کا حساب دے رہی ہوں گی. آپ کے پاس تھے 10، آپ نے کہا اللہ 10 تھے، اس میں سے 5 تھے پرانے، 5 نئے بنائے تھے، وہ بھی اس کو دے دی اس کو دے دیا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ہو گیا تمہارا حساب. تو جو بہت دیر کھڑا ہونا چاہتا ہے میدان حشر میں، پھر وہ کرے بہت ساری چیزیں خرید کے جمع اور پہنے. اور جو جلدی سے جنت میں پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا رکھے. بات اتنی سی ہے، ہلکے حساب اور بھاری حساب کا فرق ہے بس، گناہ اور ثواب کا فرق نہیں ہے. تھوڑا سا اس چیز کو کلیئر کر لیجئے. اب ایک ایک چیز پر اگر ہم ناپ تول کریں گے تو پھر زندگی جو ہے اسی جہاد میں گزر جائے گی، اپنے آپ سے کشتیاں لڑتے رہیں گے. بازار گئے تھے، ایک پرنٹ دیکھا تھا، اتنا پیارا لگا، وہی حواسوں پر چھا گیا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ یاد آ رہا ہے، اور قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو وہ یاد آ رہا ہے. اس سے بہتر ہے اس کو لے لیں اینڈ گیٹ اٹ آؤٹ آف یور سسٹم. خرید لیں، پہن لیں تاکہ وہ آپ کے حواسوں سے اتر جائے. جب چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ویلیو نہیں رہتی. بازار میں جب تک ہوتی ہے بہت پیاری لگتی ہے. تو اللہ نے جب اجازت دی ہے تو کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ یہ کشتی لڑنے کا میدان نہیں ہے. کشتی لڑنے کا میدان ہے گناہوں سے کشتی لڑنا. اپنے نفس کو گناہوں سے روکیے، وہ ہے دراصل اصل میدان. اگلی چیز اسراف کے بارے میں، کھانے میں اسراف. اور پھر آپ کے دماغ میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسراف کا تعلق مہنگی چیز سے نہیں ہے. اس کو نکالیے ذہن سے. اسراف از اکول ٹو مہنگا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دسترخوان ہمارے لیے بچھایا ہے. اس میں ساگ ترکاری بھی ہے جو کہ انتہائی سستی ہے. اس میں دسترخوان کے اندر جانوروں کا گوشت بھی ہے جو کہ نسبتاً مہنگا ہے. اس اللہ کے دسترخوان میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں، میوے بھی ہیں جو کہ اور مہنگے ہیں. چلغوزے کیا حساب ہیں آج کل؟ جی بغیر چھلے 800 روپے ہیں اور چھلے ہوئے 1200 روپے کلو. 1200 روپے کلو تو حرام ہے. چلغوزہ کھاتا دیکھیں گے کسی کو تو جھپٹا ماریں گے اس کے ہاتھ پر کہ کیا حرام کھاتے ہو. بادام پستے بتائیے سستے ہیں، کتنے مہنگے ہیں نا. تو بتائیے کہ چلغوزے کھانا اسراف ہو جائے گا؟ آپ کو ڈرائی فروٹ آفر کرتا ہے، آپ اتنی متقی ہو گئی ہیں، آپ کہتی میں نہیں کھا سکتی، میں متقی ہوں نا. تو کہیں گے بیٹھے رہیں پھر رہیں بھوکے، ہم کیا کریں. تو یہ نہیں، اسراف ایکول ٹو مہنگا کو نکال دیں. اسراف یہ ہے کہ آپ خرید کر لے آئیں، سردیاں ہیں، سب ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کھائیں، جو گھر میں نوکر چاکر ہیں ان کو بھی دیں، وہ بھی کھائیں، ان کا بھی دل خوش ہو. ایسی برنی پر تالا نہ لگائیں کہ بس مٹھی ڈال کر اتنا سا بچے کے ہاتھ میں رکھا، اتنا میاں کے ہاتھ میں رکھا، پھر ٹائٹ سے برنی بن کر کے الماری کے اندر رکھ دی کہ کسی نوکر کی نظر نہ پڑے. یہ نہیں کریں. ان کا دل چاہتا ہے نا، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی دے دیجئے، ان کو بھی کھانے دیجئے. پھر اسراف یہ ہوگا کہ دکھاوا کیا جائے. اب ڈرائی فروٹ میں کون دکھاوا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اگر کوئی کرتا ہے مثال کے طور پہ تو پھر یہ چیز درست نہیں، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کھانا اگر کوئی مہنگی چیز ہے کھا لیجئے. پھلوں میں بھی کتنی ویرائٹی ہے، بعض پھل بہت سستے ہیں، بعض پھل بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر کراچی میں مالٹے وغیرہ بڑے سستے ہیں، کیلے ہیں، کینو ہیں، مالٹے ہیں، بالکل سستے ہیں. پھر یہاں اسٹرابیریز بھی آتی ہیں، چیریز بھی آتی ہیں، وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اگر آپ چیریز کھاتی ہیں تو اللہ تھوڑی جہنم میں ڈالے گا.
اور اگر ہم ایکویٹ کرتے رہیں کہ جتنے میں 1 پاؤنڈ چیری لائی تھی اتنے میں تو فلاں یتیم پورے مہینے کھا لیتا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بھی چیریز کھا لیجئے، آپ یتیم کو بھی کھلا دیجئے، یہ کیجئے نا۔ اور اگر آپ کو چیریز پسند ہے، آپ کسی غریب کے ہاں چیریز کا تحفہ بھیج دیجئے۔ آپ کو پیزا پسند ہے، اگر نوکروں کو آپ پیزا کھلاتی ہیں تو یہ اسراف ہوگا۔ ہم کہیں گے لو، اس سے بہتر تھا 2 کلو قیمہ خرید کے دے دیتے۔ لیکن ان کا بھی تو دل کرتا ہے نا پیزا کھانے کا، ان کا بھی تو دل کرتا ہے آئس کریم کھانے کا، کھلائیے ان کو، دیکھیں کتنے خوش ہوں گے، کتنی آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو آپ ان کو کھلائیے، کوئی اسراف نہیں ہے اس کے اندر، الحمدللہ۔ مہنگا یا سستا یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کھانے پر ایسا انسان کا لاک آن ہو جائے کہ کھانا زندگی کا مقصد بن جائے، لیو ٹو ایٹ والی کیفیت ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے بس کھانے کی فکر، مقصد ہی لگتا ہے کہ زندگی کا یہ ہے کہ ہم اب کیا کھائیں، اب کیا کھائیں۔ اب یہ پھر کھانے کے اندر اسراف ہے، یہ ٹو مچ ہو جاتی ہے چیز۔ کھانا انسان اتنا کھائے کہ جس سے اس کی صحت قائم رہے، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرے، اللہ کی خاطر کھائے تاکہ میں تندرست توانا رہوں، یہ اپنی نیت کو درست کر لے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اتنا کھائے جس سے کہ صحت مند رہے، ورنہ اتنا کھانا کہ اس سے پھر بیماریاں پیدا ہو جائیں یا کاہلی اور سستی پیدا ہو جائے، اب یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور دنیا اس کھانے کے اسراف کا شکار ہو گئی ہے، اوبیسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ترقی یافتہ ممالک میں، جو کہ انڈسٹریلائز سویلائز ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ان میں اوبیسٹی پرابلم ہے، اتنا زیادہ لوگ کھاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہیں۔ اور اگر موٹاپا کبھی آپ نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہو، اپنے ملک کا موٹے سے موٹا آدمی ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، وہ ایک جہاز کی سیٹ پر فٹ نہیں آتے، اگر آپریشن کروانا ہو تو ان کے لیے خاص ٹیبلز بنوانی ہوتی ہیں، وہ ایک آپریشن ٹیبل کے پر فٹ نہیں آتے۔ کچھ اس طرح کی بیماریاں وہاں پر پیدا ہو گئی ہیں، اور یقیناً ان کا تعلق بہت زیادہ کھانے سے ہے، یہ اسراف ہے۔ گلٹنی کہا جاتا ہے اس کو، بہت زیادہ کھانے کو انگلش میں گلٹنی، اور کرسچینٹی میں گلٹنی کو 7 مہلک گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا، بسیار خوری کو، بہت زیادہ کھانے کو 7 مہلک گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا، 7 ڈیڈلی سنز میں گلٹنی بھی شامل تھی۔ تو کم کھائے انسان، بے تحاشا نہ کھائے، وضو برقرار نہیں رہتا، نمازیں قضا ہوتی ہیں، سستی آتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہے اسراف، یہ چیز گناہ کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ پھر کھانے میں اسراف یہ ہوگا کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا دی جائے، بس کھانا ہے، ویکیشن پر گئے ہیں امریکہ، اب صبر نہیں ہو رہا وہ برگر دیکھ کر، پتہ ہے کہ وہ حلال نہیں، ذبیحہ نہیں، لیکن دل چاہ رہا ہے، کھا لیا۔ کیک رکھا ہے، اب معلوم ہے کہ اس کے اندر انہوں نے رم ڈالا ہے یا انہوں نے کوئی اس کے اندر برانڈی ڈالی ہے، لیکن اتنا ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے کہ کھا لیا، اب یہ اسراف ہو گیا، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ نے فرمایا، حد سے مت گزرنا، حلال حرام کی تمیز مت اٹھاؤ۔ یا کھانے میں دکھاوا شروع کر دینا، ایک ریٹ ریس شروع ہو جائے، صرف اس لیے 6-10 چیزیں پکانا کہ لوگ واہ واہ کریں میری، اور کہیں کہ بھئی کیا ان کے ہاں کھانا تھا، دکھاوے کے لیے کھانا کھلانا، یہ سراسر اسراف ہے، یہ حد سے گزرنے والی چیز ہے۔ پھر کھانے کو ضائع کر دینا، چیزیں سڑ رہی ہیں، چیزیں پھک رہی ہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کھانا پھینکنا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہم سے فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی نوالا گر جائے زمین پر، اس کو جھاڑ کر کھا لو، اگر تھوڑی بہت مٹی لگ گئی ہے اس کو جھاڑ کے تم کھا لو۔ بسکٹ گر گیا ہے یا ٹوسٹ نیچے گر گیا یا کوئی اور چیز ایسی خشک قسم کی زمین پر، اور ہمارے گھروں کی زمین پر مٹی کہاں ہوتی ہے، صاف ستھری زمین ہوتی ہے، وہاں کوئی چیز گر گئی اٹھائیں کھا لیں، لیکن ہمارے یہاں اس کو انتہائی تہذیب کے خلاف سمجھا جانے لگ گیا ہے کہ نیچے گری ہوئی چیز تو ہم کبھی کھا ہی نہیں سکتے، لوگ کہتے ہیں عجیب انسیویلائزڈ لوگ ہیں، تمیز ہی نہیں، نیچے گری ہوئی چیز کھا لی، نہیں، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے، حتی الامکان اس چیز کو استعمال کر لینا چاہیے، اگر وہ چیز دھل سکتی ہے دھو کر کھا لیجئے۔ کوئی سیب ہے، کوئی فروٹ کا پیس ہے، پھل نیچے گر گیا، پانی سے دھوئیے، استعمال کر لیجئے، اس طرح نہیں پھینک دینا چاہیے کھانے کو۔ تو اس کا انسان خیال رکھے کہ کھانا اس طرح ضائع نہ ہو، کھانا اس طرح پھینک نہ جائے، یہ پھر اسراف کے اندر چیز چلی جاتی ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز جو کہ سویلائزیشن میں اور سویلائز ہونے کی دلیل سمجھ لی گئی ہے کہ جیسے کہ گلاس ہے، اب اس میں پانی ہے یا کوئی ڈرنک ہے نا، جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی ڈرنک ہے یا شربت ہے، تو کتنا پیتے ہیں؟ اتنا پیتے ہیں کہ نیچے تھوڑا سا چھوڑ دیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کوئی بھوکے پیاسے نہیں آئے ہیں، دیکھو ہم نے چھوڑ دیا اتنا، یہ اسراف ہے، یہ پھینکنا نہیں چاہیے کھانا۔ آپ اتنا ڈرنک لیں جتنا کہ آپ پی سکیں، اور جب پئیں تو اس کو پورا پئیں۔ آپ نیچے چھوڑ دینا وہ تو ہمارے ہاں ایکسیپٹڈ ہے، قابل قبول ہے، کوئی بری بات نہیں۔ اگر آپ نے سافٹ ڈرنک پی، کوک پی، 7 اپ پی اور نیچے اتنا چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن پورا پینے کے لیے اسٹرا سے اگر 2 آوازیں نکل آئیں، اس پہ ہم اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو کتنے انکوت ہیں، تمیز ہی نہیں کھانے پینے کی، ایسے آواز نکال رہے ہیں اسٹرا میں سے۔ تو اس اسٹرا میں سے جو آواز نکلے گی وہ گناہ میں شامل نہیں ہوگی، لیکن وہ جو پھینک جائے گا کھانا نیچے، ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو کہ تم نے میرا رزق کیوں پھینکا۔ تو یہ چیز ہے، کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بوفے پر جائیں، دعوت میں جائیں، اتنا نکالیں جتنا کھا لیں، یہ نہ ہو کہ بہت سارا نکال لیا، پھر نہ خود کھایا نہ کسی اور کے استعمال کا رہا، سارا ضائع ہو گیا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم نے تو پے کر دیا ہے، ہم بوفے پر آئے ہیں، 700 روپیز پر ہیڈ ہم نے پے کیا، اب کچھ تو قیمت وصول کریں، تو جا کے سیلڈ بھی ڈال لی، جتنی سیلڈ نظر آئی ہر قسم کی پلیٹ میں ڈال کر لے آئے۔ کیوں؟ پیسے جو دیے، اس میں تھوڑا سا کھایا، ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا یا اچھا ہی نہیں لگا، سارا پھینک دیا، بیرا آیا سب پلیٹیں اٹھا کر لے گیا، سب ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پھر آپ گئے کھانا لینے کے لیے، جتنا کھانا وہاں پر تھا سارا ڈال لیا۔ بوفے جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں، وہاں پہ فرض نہیں ہوتا کہ ہر ڈش میں سے آپ کو کچھ لینا ضروری ہے، وہ تو بوفے ہے، آپ اپنی چوائس کر لیجئے کیا کھانا ہے، جو پسند ہے تھوڑا سا لے لیجئے، اور اس کے بعد اس کو پورا کھائیے۔ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ جتنا نکالتے ہیں پلیٹ میں اتنا پورا کریں۔ میٹھا کھانے کے لیے پہلے ٹرائی کر لیجئے نا، پہلے چکھ کے دیکھ لیں کون سا اچھا لگ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں لے کر آ جائیں، دوبارہ بھی تو جا سکتے ہیں۔ پہلے چکھ لیں، جو اچھا لگے وہ دوبارہ بے شک لے لیجئے، 2 دفعہ لے لیجئے، 3 دفعہ لے لیجئے، کوئی ایشو نہیں، لیکن پلیٹ میں اس کو چھوڑیے نہیں، ضائع مت کیجئے۔ ہم شکل دیکھ کے تو لے لیتے ہیں نا، وہ پنک رنگ کا اتنا پیارا، وہ اورنج رنگ کا اتنا خوبصورت، کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل مزے کا نہیں ہے۔ تو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے تھا، 1 چمچی لے لیں، چھوٹی سی ٹی اسپون ڈال لیں، بس کوشش یہ کریں کہ سلاد کا پتا یا ٹماٹر کا ٹکڑا بھی پھینکے نا، پھینکنے پر اصل پریشانی ہونی چاہیے۔ پھر قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز میں اسراف، یہ آج کا کوئی نیا دور نہیں ہے کہ جس میں اس بات کی اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہو، اس بات کے بارے میں لوگوں کو شعور دلایا جا رہا ہو کہ قدرتی وسائل کو، نیچرل ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام تو دین فطرت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو اس کے بارے میں محتاط فرما دیا تھا۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا تھا، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر یا کسی یعنی کہ پانی کے کسی سورس کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسراف نہ کر، تو اس نے کہا کہ دریا کے کنارے بیٹھ کے اسراف کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی اسراف ہو سکتا ہے، یعنی وضو میں اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے جتنا کہ ضروری ہو۔ اب ہم وضو کرتے ہیں، ٹیپ کھولا، نل کھولا، اب اس میں موٹی سی دھار سے پانی آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو برتن سے پانی ڈالا جاتا تھا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے اور جتنا ہاتھ میں پانی لے لیا، مثال کے طور پہ کلی کرنے کے لیے، تو برتن کو پھر سیدھا کر دیا، پانی بہتا تو نہیں رہتا تھا، تو اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اب ہمارے ہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے، ہمارے یہاں مسلسل بہتا پانی آتا ہے نلوں میں سے، نل کھول دیا، پانی آنا شروع ہوا، کلی کی، اس کے بعد پھر منہ پر پانی ڈالا۔ اب جب آپ نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اب نل میں سے پانی بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ سر کا مسح کر رہے ہیں، مسح کرنے کے بعد اب پاؤں دھونے، سر کا مسح کر رہے ہیں، نل میں سے پانی بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں۔ اس میں حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ نل بند کر دیا کریں، 2 منٹ 1 منٹ ایکسٹرا لگ جائے گا وضو کرتے کرتے، کوئی بات نہیں، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے وضو کرنے میں پانی کا۔
نہانے میں بھی بے تحاشا پانی انڈیلنا اپنے اوپر، یہ بھی اسراف ہے. پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پانی کتنا پریشس نیچرل ریسورس ہے نا، کتنا قیمتی قدرتی وسیلہ ہے پانی. اور میٹھے پانی کی پوری دنیا میں آج کل کمی ہے. تو پانی کے بارے میں تو بہت محتاط کہ صاف ستھرا پانی ہم کیسے گٹر کے اندر ڈال دیں، اس طرح سے کیسے ہم اتنا صاف پانی ضائع کر دیں، اس کا بھی اللہ کے ہاں حساب ہوگا. تو مسلمان تو بڑا انوائرمنٹلی اویئر ہوتا ہے، ماحول کے بارے میں وہ بہت محتاط، بہت حساس ہوتا ہے، چیزوں کو ضائع نہیں کرتا. اسی طرح بجلی ہے، یہ بھی ایک کام کی چیز ہے. پورے گھر کی بتیاں جلا کر چھوڑ دینا یہ بھی اسراف ہے. جب ضرورت ہی نہیں تو کیوں جلا کر چھوڑا؟ جس کمرے میں انسان ہو، جتنی روشنی کی ضرورت ہو اتنی روشنی جلا لے، اور جب وہاں سے باہر نکلے پنکھا بتی بند کر دے. اسراف نہ کرے. یہ نہ ہو کہ بلا وجہ لائٹ جل رہی ہے. گیس کتنا قیمتی قدرتی وسیلہ ہے، نیچرل ریسورس ہے گیس. گیس ضائع نہ کرے انسان. جب آپ نے چولہا جلایا، جتنی دیر کھانا پک رہا ہے چولہا جلے، جب کھانا پک چکا چولہا بند کر دیجئے. گیس بچائیے، بجلی بچائیے، گیس بچائیے، پانی بچائیے، اور اس کو بچائیے عبادت سمجھ کے. وہ جو آپ نے نوب ٹرن کیا گیس کا وہ بھی عبادت تھی، جو آپ نے سوئچ آف کیا کہیں کا وہ بھی عبادت تھی. یہ کنجوسی نہیں ہے، یہ اسراف سے بچنا ہے، یہ عبادت ہے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ یہاں سے وہاں تک کی لائٹیں کھلی چھوڑ دیں. تو محتاط رہیں اس کے بارے میں. جہاں سے نکلیں، جس کمرے سے باہر نکلیں، پنکھا لائٹ آٹومیٹکلی بند. اگر اے سی کا زمانہ ہے اے سی کو بند کر کے وہاں سے نکلیے. چیز اس طرح ضائع نہیں ہونی چاہیے. اب اتنا جو اسراف کے بارے میں انسان سنتا ہے تو پھر خیال آتا ہے نا کہ ہم نے تو بہت اسراف کیا ہے اپنی زندگی میں، اور گناہوں میں بھی اسراف ہم کر بیٹھتے ہیں. تو گناہوں میں اگر اسراف ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پکارا ہے. زمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر اسراف کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا. ذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور، وہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ تو ہے ہی رحم فرمانے والا. تو اپنی عادت انسان بنا لے. دیکھیں ہمیں تو عادتوں پر کام کرنا ہے نا. شروع میں ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ عادتوں کا درست ہو جانا. تو اگر عادت ہو گئی ہے ہمیں اسراف کرنے کی، اس عادت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. عادت پہ، اور عادت کیا ہے؟ اچھی عادت کیا ہے؟ یہی تو ہے عمل صالح. ہم جو پڑھتے ہیں قرآن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ہم بالکل عام فہم زبان میں اس کا ترجمہ اپنے سمجھنے کے لیے کریں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی اچھی عادتیں ہیں. عادت ہی ہے نا، نماز بھی تو عادت ہے، روزہ بھی تو عادت ہے. عادت عمل ہے جو ہم کام کرتے ہیں. تو اپنی عادت اگر ہم نے اچھی کر لی، صالح کر لی، تو ہم نے عمل صالح کر لیا. تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ عادت ہماری پڑ جائے کہ ہم اسراف نہ کریں. اسراف سے اللہ ہم کو دور کر دے، اسراف کی عادت ہم سے دور ہو جائے. تو مسرف ہونا اچھی چیز نہیں ہے، غنی ہونے کی ضرورت ہے. غنی ہو جائے انسان. اور غنی وہ ہوتا ہے جو اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرے. دین کے کاموں میں اگر ڈھیروں ڈھیر بھی خرچ کر دیا، وہ اسراف کیسے ہوگا؟ وہ تو نیکی کا کام ہے. اسراف تو گناہ ہوتا ہے. اور گناہ کے کاموں میں ایک پیسہ بھی خرچ کیا تو وہ تو اسراف ہے ہی. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ لوگوں کو کل یہ فارمز مل گئے تھے تزکیہ سے متعلق، ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو. ہم نے بات کی تھی اسراف کی، تو اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں آپ اپنی طرف سے چاہیں تو ان فارمز کے اندر اضافہ کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز آ جائیں، تو جو اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر ہمارے علم میں ضرور لے آئیے. آپ ہم تک پہنچا دیجئے کہ اور کیا آپ کو خیال آیا، کیا اس کے اندر ایڈیشن ہونا چاہیے تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی آئندہ انکارپوریٹ کر لیں گے. وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اگلے اسٹوڈنٹس آپ کے علم سے، آپ کی سوچ سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں گے. پہلے ہے وقت کا اسراف.
اس میں لکھا ہے کیا وقت گزارنے کی چیز ہے یا استعمال کرنے کی؟ اب ہم تو کہتے ہیں نا وقت گزارنے کی چیز ہے، عام تصور یہی ہے. اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ تو آپ کو ٹیکسٹ بک والا آنسر ہے نا، سیدھا سیدھا. کوئی بھی نہیں کہے گا قرآن پڑھنے والا کہ ہاں وقت گزارنے کی چیز ہے. سب کہیں گے استعمال کرنے کی چیز ہے. تو استعمال کے ساتھ ذمہ داری کا احساس آنا چاہیے. دوسری چیز ہے عمومی طور پر غسل خانے میں بہت وقت لگاتی ہوں. تو آپ نے کلاک کیا اپنے آپ کو؟ ٹائم آپ نے دیکھا کہ آپ کتنا ٹائم لگاتی ہیں باتھ روم میں؟ ضرور ہی آپ گھڑی سے دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے میرا، کتنا لگنا چاہیے، اس میں سے کمی کہاں ہو سکتی ہے. بہت ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ گرم گرم پانی آ رہا ہے اور انسان جو ہے بس ذرا انجوائے کرتا رہے. تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، 1 منٹ کم کر دیں. 1 منٹ اگر آپ نے کم پانی استعمال کیا تو کتنا سارا پانی بچا. پانی بھی بچا اور آپ کا 1 منٹ بھی بچ گیا. 1 منٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے صبح کے وقت. فون پر لمبی بات کرنا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کہاں اس کی اجازت ہے کہاں نہیں. پھر میں کمپیوٹر اور بازاروں میں وقت گزارتی ہوں. اب بیٹھے ہیں، اب چیٹنگ ہو رہی ہے. کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا، بیکار کا کام ہے. ایک اور کام جس کا اگلا ذکر آ رہا ہے اگلی لائن میں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینلز بدلنا. بس فلپنگ. آدھے گھنٹے بھی آپ چینلز چینج کرتے رہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. پھر کھانے کے نت نئے پروگرام بناتے رہنا، بے وقت کھانا، اس میں بھی وقت بہت ضائع ہوتا ہے. بازار جانے کے بعد وقت کا احساس نہ رہنا، کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا. اگلا ٹائٹل ہے جذبات میں اسراف، ایکسٹریمزم ان ایموشنز. کسی غیر متوقع موقع پر میں اپنے تاثرات پر قابو نہیں پا سکتی. اب غیر متوقع موقع کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ایسا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کوئی ایک خاص موقع؟ ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو اس میں مجھے بتائیے اسراف کیا ہوگا جذبات کا؟ جی بہت فس کرنا اس کے اوپر. جی ہاں. اچھا دوسری چیز، اگر اس وقت ایک دم ہم ٹیسٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کل تو غیر متوقع ہو گیا نا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے ہمیں عادت ہو گئی ہے ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی. یہ اوور نائٹ ایک دم راتوں رات یہ عادت ختم نہیں ہوگی، لیکن یہاں تو ہم خالی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا، ہم خالی شناخت کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو بتائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا. اب یہ بتاتے ہی کینسر ٹھیک نہیں ہو جاتا، کم از کم اس کو پتا تو چل گیا ہے نا کہ اس کو کینسر ہے. اب علاج شروع کرے گا تو بتا دینا تو بہت تھوڑا سا وقت لیتا ہے، اور علاج جو ہے وہ بہت سارا وقت لیتا ہے. اور بتا دینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا علاج تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ مت سوچیں کہ یہاں جیسے آپ کو پتا چلے گا فوراً ٹھیک بھی ہو جائیں گی، لیکن کم از کم پہچانے تو کہ ہاں یہ ہے میرے اندر مسئلہ. اس کے بعد پھر اگلا ہے باتوں میں مبالغہ آرائی کرنا. آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ کیا ہوا. یہ انداز کہ اگر یہ عادت ہے تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ مجھے غم پالنے کی عادت ہے، یہ بھی غم کا اسراف ہے. غم کو بھلانا انسان چاہے نا، اپنے غم کو پالتا رہے، یاد ہی رکھے، بے فائدہ ہے، فائدہ کچھ نہیں. پھر اگلا ہے آواز کا اسراف. میں بہت اونچا بولتی یا ہنستی ہوں تو یہ خود ہی پتا چلے گا. اور اس کا ایک امتحان ہم کیسے رکھیں آواز کے اسراف کا؟ جس صبح کے ٹائم جب آپ لوگ آتی ہیں، دیکھیں جب میں یہاں کر بیٹھتی ہوں نا تو ایک دم مجھے آپ کی آوازیں آہستہ آہستہ کم ہوتی بھی محسوس ہوتی ہیں. لیکن بات آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، صرف کیا ہوتا ہے کہ ایک دم آپ کا والیوم کم ہو جاتا ہے. اگر اسی والیوم سے ابتدا کریں آپ، اور اگر کوئی یہاں آ کر بیٹھتا ہے تو آپ کو اپنے والیوم کو نیچے نہ کرنا پڑے. ایسے ہو سکتا ہے؟ کوشش کر سکتے ہیں. تو عملی طور پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اسی والیوم میں آپ بولیں، یوں سوچ کر جیسے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ انشاءاللہ اپنی آوازوں کو آتے ہی استعمال کرنا شروع کریں. دیکھیے سب مدھم آوازیں بولیں گے، سب ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں گے. جب 2-4 لوگ اونچا بولتے ہیں تو پھر دوسروں کو مشکل ہوتی ہے بات سمجھنے میں.
اپنی بات سنانے کے لیے پھر باقیوں کو اونچا بولنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح پھر آواز کا والیوم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سے اپنی آوازوں کو خود سننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہم کو عادت پڑے، اسراف نہ ہو آواز کا۔ بچوں اور نوکروں پر چلاتی ہوں، ابھی کون دیکھے گا؟ یہ تو آپ خود ہی دیکھیں گی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے آواز دینا، جواب دینا۔ کسی نے وہاں سے پکارا کمرے سے، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آیا، انہوں نے پھر وہ بات کہی۔ اب ایک لاؤنج میں بیٹھا ہے، ایک کچن کے اندر ہے، اور کچن میں ہم اپنے بیڈ روم سے بیٹھے بیٹھے ہم نوکروں کو انسٹرکشنز دے دیتے ہیں۔ کچن میں ایگزاسٹ فین چل رہا ہے، ہانڈیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں سنتے نہیں ہو تم لوگ۔ کبھی خود کچن میں کھڑے ہوں اور پھر اگر کوئی آپ کو پکارے بیڈ روم سے تو کتنا اریٹیشن ہوتا ہے، کہتے ہیں میں آواز نہیں آ رہی، وہاں سے کیوں کہتے ہو، یہاں آ کر بولو۔ تو نوکروں سے کوئی بات اگر کہنی ہے تو کچن میں ان کے پاس جا کر ان کو بات بتا دیجئے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جسم کا اسراف، یہ خود دیکھیے، بیٹھے بیٹھے پیر ہلاتی رہتی ہوں۔ اچھا، بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں پینسل ہلاتے رہتے ہیں ایسے ایسے۔ اب جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ نروس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کب روکیں گے یہ۔ تو یہ انداز یہ بھی اچھا نہیں ہوتا نا، پینسل کو ایسے ایسے کرتے رہنا۔ ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر بات کرتے وقت ہاتھوں کا بکثرت استعمال، اس میں کچھ کمی آئی آپ لوگوں کی؟ اس کو خاص طور پہ سوچئے۔ جی احساس ہو گیا، الحمدللہ، تھوڑا بہت تو چلے نیچرل ہے۔ اعتراضات میں اسراف، گفتگو میں بکثرت استعمال اس طرح کے جملوں کا، مثلاً میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ اگر ایک دن ڈرائیور دیر سے آئے، ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی وقت پر آتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ نے یہ بات کہی تو پورے گھر کا ماحول ٹینس ہو گیا۔ اگر ہم اسراف نہ کریں، جتنی بات ہے اس کو اس حد تک محدود رکھیں تو گھروں کے اندر نا پھر ٹینشن نہیں بڑھتا۔ پھر اف کیا مصیبت ہے، یہ انداز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ پھر بچوں سے کہنا تم لوگ کبھی بات نہیں سنتے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہتے ہیں کبھی بات نہیں سنتے، مثال کے طور پہ تم تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، یہ تو کہہ دیا۔ پھر فتویٰ بھی دے دیا، پیشن گوئی بھی کر دی، تم لوگ آئندہ بھی کبھی نماز نہیں پڑھو گے، یہ انداز، یہ اچھا نہیں ہے، بلا وجہ ان کو ڈھیٹ بنانے والی چیز ہے۔ اتنا زیادہ ان پہ سختی کری، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، ہم کو برا سمجھتے ہیں تو ہم برے سے۔ اعتراض میں اسراف کرنے سے اگلا انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا لیونگ اپ ٹو یور ریپوٹیشن والی چیز، پھر جو آپ کی جیسی شہرت بن گئی ہوتی، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسے ہی بن کے دکھائیں گے۔ پھر یہ کہنا پاکستان تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، سنا ہے آپ نے؟ اتنا سنا ہے کہ وہ سننے کا بھی اسراف محسوس ہوتا ہے۔ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یا اس سے بڑھ کر مسلمان اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، مسلمان تو ایسے ہی رہیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا مستقبل کے اندر جھانک کر جو آپ نے یہ فتویٰ دائر کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ ہم ایسے جملے کہیں بولتے تو نہیں؟ چلیں اگر ہم نہیں بولتے یا ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، کوئی اور اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کو کیسے روکیں؟ خاص طور پہ یہ پاکستان کے متعلق اعتراض اتنی تکلیف دیتا ہے، جیسا بھی ہے، کچھ بھی ہے تو ہمارا، ہے تو میرا ملک، کیسے اس کے بارے میں ہم اتنی کھلی کھلی برائیاں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے نا۔ بہت اذیت ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، اس سے بڑھ کے اذیت ہوتی ہے کوئی اسلام کو ایسے برا بھلا کہے یا مسلمانوں کو کہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ بہت نرمی کے ساتھ بتا دیجئے کہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، دیکھیں کچھ حالات بہتر تو ہو رہے ہیں، ایسے کر کے کوئی پازیٹیو بات، کوئی اچھی بات بیچ میں کہہ دیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ پیسے کا اسراف، یہ مشکل ترین چیزیں شناخت کرنے میں، پیسے کا اسراف۔ باقی چیزیں تو آپ دیکھیں ہم آرام سے سمجھ گئے ہیں نا، پیسے کے بارے میں ہم تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں، تو کنفیوژن دور کرنے کے لیے چند چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں تاکہ ہم کلیئر کر سکیں کیا اسراف ہے کیا نہیں ہے۔ تو مندرجہ ذیل چیزوں میں سے اسراف کی نشاندہی کیجئے۔ قرض لے کر ہیرے کی انگوٹھی خریدنا، یہ اسراف ہے؟ یا انگوٹھی یا سونے کا زیور، سونے کا سیٹ خریدا اور پھر بچوں کی فیس نہیں دی اس مہینے کی، تو اب یہ سیٹ خریدنا کیا ہوا؟ یا کوئی فرنیچر خرید لیا اور گھر کا کرایہ نہیں دیا اس مہینے کا،
اب یہ کیا ہوا؟ اسراف ہو گیا. اور قرض لے کر ہیرے کی انگوٹھی خریدنا ظاہر ہے اسراف ہے. وسعت ہوتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھی خریدنا یہ اسراف نہیں ہوگا. تو مطلق ہیرے کی انگوٹھی خریدنا اسراف نہیں ہے. یہ بات ہمیں دراصل سمجھنے کی ضرورت ہے. برانڈڈ چیزیں اس لیے لینا کہ وہ برانڈڈ ہے. اب یہ تبذیر ہے، بلکہ اسراف سے بھی بڑھ کر تبذیر ہے. برانڈڈ چیزیں اس لیے لینا کیونکہ وہ پائیدار ہیں. یہ آپ لے سکتی ہیں، ضرورت اگر ہے تو لے لیجئے. غریبوں کو پیزا یا چکن روسٹ کھلانا، ہم کہیں گے اس سے بڑھ کر اسراف کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایک پیزا 600 کا آتا ہے، اس میں اگر آپ ان کو گائے کا قیمہ خرید کر دیں تو 4 کلو گائے کا قیمہ اس کے اندر آ جائے. تو اس کی بات کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، ان کی خواہش ہے نا. وہ بھی سب جگہ آپ دیکھیں بل بورڈز لگے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنی خوشی خوشی یہ چیزیں کھا رہے ہیں. اگر ان کو کھلا دیتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے. اب اس کا علاج یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس ذاتی تجزیے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ اسراف کی مختلف شکلوں کا شکار ہیں یا نہیں. اگر آپ کو اپنے ضمیر میں چبھن محسوس ہوئی ہے تو ایک زندہ ضمیر کا شکر ادا کیجیے اور اصلاح کی کوشش کیجیے. بات ساری کیا ہے؟ ریئلائزیشن. پہلے اس بات کو سوچنا اور سمجھنا اور ماننا کہ ہاں ان میں سے کوئی چیز میرے اندر ہے. 1 مہینے کا ہدف بنائیے. آپ کون سے کام چھوڑ کر وقت کے اسراف میں کمی کر سکتی ہیں؟ ابھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ ہی کر سکتی ہیں، ہم تو چیک رکھ نہیں سکتے اس کے اوپر. لیکن اس کا نتیجہ عین یہ نکلے گا کہ آپ کے زندگی میں یہ جملہ کم ہو جائے گا کہ وقت ہی نہیں ملا. ایک یہ جملہ، اور دوسرا کام بہت زیادہ ہے. یہ 2 جملے اگر وقت کے اسراف میں آپ نے کمی کر لی، یہ 2 جملے آپ کو کم ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے. ایک یہ کہ وقت ہی نہیں ملا، دوسرا یہ کام بہت زیادہ ہے. یہ دونوں جملے کم ہو جائیں گے. اپنی زندگی کی محدودیت کو پہچانیے. کیا وقت گزارنے کے لیے ہے، اور اس ایک دن کا ہمیں لمبا حساب دینا ہوگا. یعنی پوری جو زندگی ہماری ہے، سورہ مومنون کی یہ آیت ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ کتنا رہے تم، کتنے سال رہے دنیا میں. قالو، لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ہم تو رہے 1 دن یا بس 1 دن کا کچھ حصہ، آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. تو اتنا کم ہمارے پاس ٹائم ہے نا، ہم تو ٹائم ضائع کر نہیں سکتے. پھر اپنے کسی قریبی دوست سے پوچھئے آپ کے جذبات، باڈی لینگویج، آواز میں اسراف تو نہیں؟ جسمانی حرکات میں، آواز میں، جذبات میں آپ اسراف تو نہیں کرتی؟ یہ کس سے پوچھیں گی بتائیے؟ کون ہے آپ کا قریبی دوست؟ ہاں خیر خواہ کون آپ کا؟ جی آپ اپنی بہن سے پوچھیں گے، آپ کو بھروسہ ہے ان کے اوپر؟ جانتی ہیں آپ کو؟ ضرور پوچھئے. آئینہ ہے نا. اور آپ میں سے کوئی؟ آپ کا گروپ، جی ہاں آپ کا گروپ بھی آپ کو بتا سکتا ہے، یا گروپ انچارج بھی بتا سکتی ہیں. جی آپ بتائیے. آپ کے شوہر؟ جی ہاں شوہر بھی بہت اچھا بتائیں گے. جی آپ بتائیے. نہیں کسی بڑے سے نہیں، نام لیجئے. آپ کے ذہن میں کون آیا؟ خالہ سے پوچھیں گی؟ صحیح ہے الحمدللہ، خالہ بتائیں گی. امی سے پوچھیں گی؟ بہت اچھی چیز ہے. جسم کے صراف میں یہ بھی کہ بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ ہنس ہنس کے دوسروں پر گرتے ہیں، اور پھر تالیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ چٹکی لیتے ہیں کسی کو. ظاہر ہے یہ بھی اسراف میں ہی آ جاتی ہیں کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو جانا. جی ہم خود ہی انالائز کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کتنے ہل رہے ہیں یا ہمارا سر کتنا ہل رہا ہے. بعض دفعہ انکانشیسلی انسان پاؤں ہلاتا رہتا ہے، اور جب کوئی دوسرا اس کا پاؤں پکڑتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر سے پاؤں ہلا رہا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون کتنا آپ سے کلوز ہے، کون کتنا آپ کو جانتا ہے.
کچھ لوگ آپ کی صرف تعریف کرتے ہیں، ان سے پوچھنا بیکار ہے. کچھ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں آپ کے اوپر، ان سے بھی پوچھنا بیکار ہے. کچھ ہیں جو تعریف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تو ان سے انسان پوچھ لے تو پھر اچھا رہتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اسراف اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ دیکھیں میوزک جب کہیں چلتا ہے تو لوگوں کی جسم میں حرکت ہوتی ہے. قرآن کے ساتھ کوئی انسٹرومنٹل میوزک تو نہیں ہے، اس کا اپنا ڈیوائن میوزک ہے. انسان کے اندر ایک وجد طاری نہیں ہونے لگتا، ایک عجیب سی کیفیت آنے لگتی ہے قرآن سن کے. تو قاری خاص طور پہ جو بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو تورات پڑھنے والوں میں بھی چیز نظر آئے گی اور بائبل پڑھنے والوں میں بھی نظر آئے گی. اور جو یہ اپنے اپنے مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، سب کا کچھ ایک وجد کا سا انداز بن جاتا ہے. جی جیوز ڈو اٹ. جی ہاں، دیکھیں اگر آپ نے سوچا کہ مجھے مشابہت اختیار کرنی ہے کسی یہودی کی اس لیے میں ہلوں، وہ اور چیز ہے. بہت زیادہ ہلنا جلنا مناسب نہیں، ساکت رہ کے نا، ساکت سامت رہ کے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا ذکر آتا ہے نا کہ تم خاموش ہو جاؤ، سنو. اور صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ بالکل ساکت بیٹھا کرتے تھے، اسٹل. جیسے ہم اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بچے ماں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ ماں کو آبزرو کر رہے ہیں بیوی کی حیثیت سے، یا بہو کی، یا بیٹی کی، یا مختلف کیٹیگریز میں. ٹیلی فون پہ ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بچے تو سن رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے. مثال دینے سے مطلب یہ ہے کہ عمر میں چھوٹا ہو یا عمر میں بڑا ہو، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں. جی نوکروں سے بات کرتے ہوئے نوکروں سے بھی پوچھ سکتی ہیں. ہمت ہے ہم میں، ہم نوکروں سے پوچھیں، پوچھ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ بتاؤ تم کو میرے اندر کیا برائی نظر آتی ہے. پیش کرتے تھے اس طرح سے. تو اگر ہم بھی پیش کر دیں تو ہم تو عمر کے درجے کے بھی نہیں ہیں، تو ہم اگر پیش کر دیں اپنے آپ کو تو کون سے ہماری عزت کے اوپر حرف آ جائے گا. ذرا انا ہی تھوڑی سی اپنی قابو میں آ جائے گی نا، جب نوکر بتائیں گے کہ باجی چیختی بہت ہیں آپ، تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم بھی سمجھ جائیں گے اس چیز کو. پھر آگے لکھا ہے کہ یاد رکھیے جسم کا اسراف شخصیت کو بدنما بنا دیتا ہے. ایک دن کا جائزہ لیجئے، آج میں اپنی آواز، الفاظ اور جذبات میں کس طرح اور کہاں کمی کر سکتی تھی. یہ سوچ کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا.